کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں، ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں۔ ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹنی کرنے کی ضرورت نہیں، بس حضور نے تمہیں بتایا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا۔ ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کو کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر۔ باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی، برا مت ماننا، تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے۔ تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر۔ اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے۔ صحیح فرمانے۔ جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ اللہ۔ کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے، موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے، کم سے کم پاک تو رہتے۔ بے شک۔ 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل وضو نہیں آتا۔ 3 بچوں کی ماں ہوگی، وضو سیکھا نہیں۔ ہر ایک کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیا۔ اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو۔ آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا کہ یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے، ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے۔ میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے، میں آپ کا میزبان نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں۔ میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی، کیونکہ وہ مہمان نہیں ہوتا، وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے۔ تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں۔ کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے، آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے۔ 2 گھنٹے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اپنا دین بہت آسان ہے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے، یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو، میں حیا کے پردے میں کہہ دوں، ذرا بتائیں، جب آپ علماء سے پوچھیں، مجھ سے مت پوچھیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا، جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، سبحان اللہ، ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا۔ باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا حسد سے نکلو، جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے، سازشوں تک پہنچا دیا۔ یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے۔ زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت۔ رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے، اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا،
जवानों से कहते हैं जवानों तकब्बुर न करना। क्यों? क्योंकि हर गुनाह फासिक बनाता है और तकब्बुर काफिर बनाता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, और तकब्बुर किया काफिरों में से हो गया। तुम्हें बाइक मिलती है महंगी वाली बाइक, उस पे जींस और टी शर्ट पहन लिए और अल्लाह ने थोड़ा सा हुस्न दे दिया तो कितना घमंड करते हो, किसी को सलाम नहीं करते, बूढ़ों का मजाक उड़ाते हो, उलमा का मजाक उड़ाते हो। ये तकब्बुर है ना। माल ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, हुस्न ने तुम्हें घमंडी बनाया ना, जवानी ने तुम्हें घमंडी बनाया ना। गौस पाक फरमा रहे तकब्बुर न करना। अल्लाह पाक फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है और बड़ाई मेरा तैबल है, इसको मुझसे छीनने की कोशिश न करो। जो इसको छीनने की कोशिश करता है मैं उसके दांत तोड़ देता हूं, मैं उसको तबाह कर देता हूं, मैं उसको बर्बाद कर देता हूं। तकब्बुर किसी को ज़ेबा नहीं है। हुस्न की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, दौलत की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों, नेकी की बुनियाद पर तकब्बुर करने वालों। तकब्बुर का मतलब अपने आप को कुछ समझना, मैं कुछ हूं। देखते नहीं, कोई आए तो सलाम नहीं करते, कोई सलाम करे तो जवाब नहीं देते। अरे शादियों में अगर कोई गरीब मालदारों के पास आके बैठ जाए तो अपने सफेद कपड़े समेटने लगता है। नादान हो, अल्लाह अकबर। अपने सफेद कपड़ों पे घमंड करने वालों, ये वजूद मिट्टी की ग़िज़ा बनने वाला है। इस वजूद को मिट्टी ने खाना है। मैं तो एक बात मुझे याद आई, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा मौला मुश्किल कुशा एक खूबसूरत प्याले में शरबत पी रहे। मौला अली पाक खातिबुल विलायत, सय्यदुस सादात, इमामुल मशारिक वल मगारिब, हल्लाल मुश्किलात वन नवाइब, अखी रसूल व ज़ौजुल बतूल, फातिह खैबर, कासिम विलायत, सय्यदना अली इब्न अबू तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। खूबसूरत से मिट्टी के प्याले में शरबत पी रहे हैं। बुजुर्गों की नजर देखो, बुजुर्गों की फिक्र देखो, बुजुर्गों के सोचने का अंदाज देखो। मेरी कौम के जवानों, हमारे मुर्शिद सरकार मौला मुश्किल कुशा ने जब शरबत का प्याला मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए। और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है। भाइयों, किस घमंड में हो? उस दौलत के घमंड में कि फिरौन दौलत को अपने साथ न ले जा सका, नमरूद दौलत को अपने साथ न ले जा सका। दौलत के नशे में खुदा को भूल करके तकब्बुर कर रहे हो, गरीबों को हकीर जानते हो। अरे ज़कात भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो, चंदे भी देते हो तो हिकारत के साथ देते हो। ऐसे इससे तो था कि न देते। क्या दीन आपका मोहताज है? क्या अल्लाह के गरीब बंदे आपके मोहताज हैं? अल्लाह के ऐसे भी बंदे जमीन पे मौजूद हैं कि वो भीख भी देते हैं और माजरत करके कहते हैं अगर तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। चंदा देते हैं, आलिम दीन से कहते हैं हजरत रोजे में आपको मुझे ज़कात मेरे पास लेने के लिए, चंदा लेने के लिए आप आए, तकलीफ हुई हो तो माफ कर देना। कुछ बड़े हकारत से देते। घमंड मत करो, अल्लाह को घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। अल्लाह को मत भूलो। यहां एक वाक्य और याद आता है जो दिलो दिमाग को हिला देता है। एक मर्तबा, नौजवान गौर से सुना, एक मर्तबा दो भाई अपनी जमीन के लिए झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे आपस में। इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी, इतनी जमीन मेरी, इतनी जमीन तेरी। वो इसी में लड़ रहे थे। आप भी लड़ते हो ना? दुनिया दुनिया दुनिया, कभी अल्लाह को भी याद करते हैं? दुनिया दुनिया दुनिया, हाय दुनिया वाह दुनिया दुनिया करते ही मर जाते। दो भाई आपस में जमीन और जायदाद का झगड़ा कर रहे हैं। लड़ते लड़ते उन्होंने देखा कि अचानक एक टूटे हुए प्याले से आवाज आई, ओ लड़ने वालों जरा मुझे देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी भी दास्तान और आप बीती सुनो। अब
ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی, کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے, لیکن ان میں کچھ ہمت تھی, انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے, میری بھی تو اب بیتی سن لو, میری بھی تو داستان سن لو. اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا کون ہو تم؟ دھیان سے سننا, تم ہی ہو نا بھائیو شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا, اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا, ڈی جے پر ناچتے ہو, تھرکتے ہو. کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رواب جما رکھا ہے, آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں کیا روکیں گے. لیکن یاد رکھنا, مولوی کو دبانے والوں, مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں. آپ ایسے نہیں ہیں, لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا, مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے. دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں, دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے, تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا. مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے. اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے, غلط استعمال کرو گے, اللہ تم سے چھین لے گا. کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, طارق بن زیاد کی قوم, بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر, اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی. حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو. جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو, خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو, وہ بہت غجور ہے, وہ بہت غیرت والا ہے. اللہ اللہ, تو کٹورے سے, ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے, میری بھی تو داستان سنو, میری بھی تو آپ بیتی سنو. دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے, میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے, ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا, پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی, تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں, جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں. کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی, وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. یہ دل کی آواز ہے میری, یہ میرے دل کی آواز ہے, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں. جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا, میں نے کچھ نہیں کہنا, لیکن دھیان سے سنو. ایک بادشاہ کی آپ بیتی, ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی. میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی. پوری زندگی ہار, زیورات, اچھے کپڑے, بیوٹی پارلر, اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں, اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب فنا ہو جائیں گے, خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں, بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں, یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی, قبر کے کیڑے کھائیں گے, یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے, یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو, خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے, جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا
ورنہ بازی لے گئے کتے۔ کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ اے مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ٹوٹے کٹورے سے آواز ہے، فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے، جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کرے تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی، وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ بڑھنے سے بھی پاک۔ اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا، نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی، جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی، جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا، لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے، وہی بادشاہ تو میں ہوں۔ تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا، اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں۔ عورتیں کہتے ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے، اگر معاذ اللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے۔ یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا سن کر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل۔ کی موت، اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت۔ تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے، بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے۔ اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے، یہ غفلت کی موت۔ غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں۔ آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو۔ کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی،
جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں۔ ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا، سجدے کی معرفت تو حاصل کرو۔ اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی۔ جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے۔ سجدہ سجدہ ہے، سجدہ سجدہ ہے۔ بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے، سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے، اور آج ہم سب غافل ہیں۔ بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر۔ یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے۔ ہم تو غافل ہی ہے نا، غفلت 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 غفلت۔ تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی۔ اب غفلت میں موت آئی، بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے۔ جب دفن کر دیا گیا میں تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا۔ اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر۔ پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں۔ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے۔ تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی ہے، مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر! خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو۔ کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ توجہ آپ کی، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے۔ ان علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا، یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حضلہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حضلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو
قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا. اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں. ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے. سب کو ٹائم دے رہے ہیں. 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے. آسان طریقہ نماز. میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا، اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ. اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی. اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی، ہر برائی سے. ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں. میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی. میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے، نمازی بن جانا اور ہے. وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں. میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے. ہاں، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی. اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے. اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں. تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی. بادشاہ تھا، مٹی میں ملا. مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی، پاخانے پیشاب لوگوں نے کی. پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا. جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا. ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ. غافل لوگوں کا انجام دیکھو. اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. کہ کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا، اور کٹورا میری مٹی سے بنا، اور پھر اس کو آگ میں تپایا. تو آگ میں بھی تپا میں. احساس تو زندہ تھا نا، ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا. پیشاب ہو رہا ہے، پاخانہ ہو رہا ہے، سڑایا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، اور آگ میں جلایا بھی گیا. تب میں کٹورا بنا، اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی. جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا، آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، توبہ کرو. کب مجھے بازار میں بیچا گیا، جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں، تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی، اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے، تم کو نصیحت کر دوں. اس لیے سدھر جاؤ، سنور جاؤ، اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہمیں سنوار دے، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے، حسد سے نکال دے، تکبر سے نکال دے، گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا. علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں. تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی، کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے، اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفاظت کی ذرا پہنا دیتا ہے، اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے. دیکھیے تو صحیح، ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے، اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے
جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے، اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے، اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اب بتاؤ، جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندوں، آج ہر بندہ پریشان ہے، مالدار بھی پریشان، غریب بھی پریشان، خوبصورت بھی پریشان، کم خوبصورت بھی پریشان، اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں۔ اچھی بات ہے، اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے، لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا، آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں، حضور غوث پاک کے خطبے کا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بس یہ آخری پوائنٹ ہے، علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں، خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں، اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو، دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے، ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں، ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو، عبادت کا فائدہ چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو، رزق حلال کھاؤ، حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ۔ آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے، آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ۔ دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو قادری لوگ ہیں، اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے۔ آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں، نمازی بنے ہیں، مسجد کے متولی بنے، یہ بنے وہ بنے، لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے، جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ، پیٹ میں ڈالتے جاؤ۔ کچھ تو اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، سب حلال ہے، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں۔ اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں، لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، حیرت۔ وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپیہ جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ؟ یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے، سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ 1000 سال، 1000۔ تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے، وصول کرو۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو۔ اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے، تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو، کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں،
ہر لفافہ قبول مت کرو، ہر گفٹ قبول مت کرو، بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی۔ غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا تاجدار، جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے، غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے۔ غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے اے کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا۔ غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے، کبھی کہتے تھے او ستون، او کھمبے، اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے، تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کیسے؟ غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتا ہے، یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو۔ جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے، ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے۔ صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے، صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے۔ بے شک بے شک۔ 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے، ان کے ابا لے گئے تھے سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو۔ غوث پاک نے دیکھا مرید کیا، کہا حضرت دعا کر دو، کہا دعا کیا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے۔ صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے، میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ، مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا، اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا، کوئی اس کو شہید نہ کر سکا۔ جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنی ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے، تو مسکرا کے کہتے ہیں کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم ہے۔ غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے۔ تاریخ پڑھیے، آپ کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے، اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے، چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی۔ کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا، اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹرین کا دور نہیں تھا، پلین کا، کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا۔ اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے۔ یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے۔ غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا، اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار۔ صحیح فرمانے والے، یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے، جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے، اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے۔ بے شک بے شک۔ لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی، ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے، اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے۔ آسماں خان، زمیں خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور نکلو دکیانو سی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔
مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے, چلو کرتے. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا, لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی, کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا. تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجئے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت, اور کتنے 3000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہ پڑھتے کیا, پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور کو لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک پھر غوث پاک تھے, گول چہرہ, ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی گھن گرج, اور غریبوں سے اتنا پیار, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو, کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں. اور ہم لوگ غریب نظر انداز اور مالدار کو غلام, مالداروں کی غلامی. غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے. صحیح فرما رہے ہیں. ارے میرے بھائی, کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا, کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا. مالداروں کی غلامی کرنے والوں, مالدار برے نہیں ہیں لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو. غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا, اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا, تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے, تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی. آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی. کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو, موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو, بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو, کار دیکھ کے, بنگلے دیکھ کے. تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ. اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے